बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो आज हमारी पेशी हुई है उस पे तो हमारे वकला बात करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कराची में कल था, तो कराची में मज़ार कायद पे गया और मैंने जब फातिहा पढ़ी, दुरूद व सलाम पढ़ा, मैं बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला के कदमों को बोसा दिया और मादरे मिल्लत के कदमों को बोसा दिया, जो मिल्लत की माँ हैं फातिमा जिन्ना, उनके कदमों को मैंने बोसा दिया और मैंने कहा, बाबा आपने इस बरे सगीर के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई की और ये रहनुमाई आपको मदीना मुनव्वरा से जब दीदार मुस्तफ़ा हुआ, खुली आंखों से आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लंदन में अपने फ्लैट में गुफ्तगू हुई, खुली आंखों से दीदार हुआ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना तुम वापस जाओ, ये पाकिस्तान बनेगा और मेरी दवा और मेरी शफकत और मेरा तुम्हारे सर के ऊपर हाथ होगा और बड़े सगीर के मुसलमान आज़ादी पाएंगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना वापस आए, बाबा कौम, हमारी पूरी कौम का वालिद जब वापस आया, तो उस वक्त उसने बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई और उस आज़ादी की तहरीक में हमारी माँ मादरे मिल्लत जो उनकी बहन थी, वो साथ साथ चलती रही, अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की, अपने बच्चों के लिए। जब मैं उनके मज़ार पे गया तो मुझे मुराकबा की कैफियत हुई। मैंने कहा, जो इस्तदा मैं कर रहा हूँ साहिब मज़ार से वो सुन रहा है। मैंने कहा, बाबा कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला, आपने बड़ी मेहनत से हमें पाकिस्तान नायल थे, हमने इस पाकिस्तान को तोड़ दिया, हमने आपके मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, हमने आपकी बहन जो साथ आपके कौम की माँ लेटी हुई है उसको हमने गद्दार का लक़ब दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर बाबा इस वक्त कौम फिर एक मुश्किल में है, आपका पाकिस्तान मुश्किल में है, आपका जिसको आपने शहरागे कश्मीर कहा था वो कट गई है, अमली तौर पे काट दी गई है गलत पॉलिसियों से। इंडिया उस पर कब्जा कर चुका है मुकम्मल तौर पर। मैंने कहा, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला, आपने नस्लों तक एहसान किया, लोग आपको कहते थे आपने बड़ा काम किया कि आपने पाकिस्तान बनाया। वो कहते थे, मैं सिर्फ एक लफ्ज़ रोज़े महशर में अल्लाह के सामने हाजिर हूँ तो अल्लाह के वेल डन मोहम्मद अली जिन्ना, मैं एक इस लफ्ज़ को सुनने के लिए ज़िंदगी गुजार दी है और आज मेरा ईमान है कि वो अपनी कब्र में ज़िंदा है। उसने जहाद किया, उसकी बहन ने जहाद किया। जब मैंने वहाँ इस्तदा की, चिटागोंग में मादरे मिल्लत एक जलसा को ख़िताब कर रही थी, उन्होंने कहा, वोट की अज़मत को पहचानोगे तो मुल्क बचेगा, वोट को इज़्ज़त दोगे तो मुल्क बचेगा। फिर मैंने बाबा कौम को हाजिर करके मैंने ये अल्लाह से इस्तदा की और मैंने वादा किया और मैंने नारा लगाया, वोट को इज़्ज़त दो। मैंने कहा, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। फिर मैंने कहा, जिन लोगों ने मादरे मिल्लत को गद्दार कहा था उनको भी पैगाम दूं। मैंने कहा, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद, मादरे मिल्लत जिंदाबाद। इसमें गलत काम किया है। मैं हर 18 अक्टूबर को मादरे मिल्लत के मज़ार पे जाकर मादरे मिल्लत जिंदाबाद कहूँगा। मादरे मिल्लत के साथ ज्यादती करने वाला खुद साख्ता सदर अयूब खान था, उसने मादरे मिल्लत का इलेक्शन चोरी किया और उस चोरी के नतीजे में हमें आधा मुल्क गंवाना पड़ा। मैंने कहा, बाबा कौम 2018 में भी इलेक्शन चोरी हो गया है, अल्लाह के आगे दुआ करो कि खुदा इस मुल्क को सलामत रखे और क़यामत तक सलामत रखे। जब बच्चों पे तकलीफ होती है तो वो माँ बाप के पास जाते हैं, जब बच्चों के कोई गली में मारता है वो माँ के पास जाके चीखो पकार करते हैं कि अम्मी मुझे फलां ने मारा। मैं भी मादरे मिल्लत के पास गया था, मैंने मादरे मिल्लत को कहा, जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था, अम्मा जान, मादरे मिल्लत उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है। अगर माँ को इस्तदा करना जुर्म है तो फिर ये जुर्म करते रहेंगे। माँ को जिंदाबाद कहना अगर जुर्म है
تو یہ جرم کرتے رہیں گے. اگر بابا قوم کے قدموں کو بوسہ دینا جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے. اور میں نسل در نسل مزاروں کا وارث چلا آ رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہمارے مزارات شروع ہوتے ہیں اور حضرت سلطان بہو تک، حضرت بابا سجاول تک ہمارے مزارات کا سلسلہ ہے. اور نائلو اور جائلو، تم مجھے مزارات کا ادب سکھاتے ہو؟ ہمارے گھر سے لوگ مزاروں کا ادب سیکھ کے جاتے ہیں. یہ ایک میرے اوپر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ نے ایک پرچہ کٹوایا اور رات کی تاریکی میں شب خون مارا. میں اس بات پہ نہیں گھبرایا کہ میرا دروازہ توڑا. وہ دروازہ پولیس نہیں توڑ سکتی تھی. وہ ٹھڈے وہ تھے جو آئین کو ٹھڈے پڑھتے آ رہے ہیں. وہ ٹھڈے تھے جو ہماری آزادی سلب کر رہے ہیں. میں نے کہا اندر میری فیملی ہے، میں آ رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، مجھے 10 منٹ ٹائم دے دو. مگر جو بھی ہوا میں اس پہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کا میسج جو ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ ہم نے ووٹ کی عزت دلوانی ہے. میں نے کہا میں جاؤں گا، گرفتاری بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا. مگر میں آج پریشان ہوں کہ ایک صوبے کا آئی جی 3 گھنٹے کہاں رہا، وہ کس کی تحویل میں رہا، کہاں وہ حفظ بجا میں تھا. ایک آئی جی گریڈ 21 22 کا ہوتا ہے، اس کو اگر اتنے ہی کہا جائے کہ تمہیں ہم او ایس سی کر دیں گے تو وہ تو پھر رہ گیا نا. یہ ایف آئی آر کروانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ خلا سے ہوئی تھی، فضا سے ہوئی تھی یا زمین سے ہوئی تھی؟ میں ان ایف آئی آروں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن ہوں اور نواز شریف اور مادر ملت کا پیغام لے کے چلا ہوں. آج اگر ہری پور ڈسٹرکٹ ہری پور کے لوگ میری ان کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مادر ملت کل کہہ رہی تھی کہ بیٹا جا کے ہری پور والوں کو کہنا جن کے دادا صدر ایوب نے میرا الیکشن چرایا ان کی اولادوں کو ووٹ نہ دو. یہ پیغام مادر ملت سے لے کے میں آیا ہوں کہ ان کی اولادوں کو، صدر ایوب کی اولادوں کو، مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں کی اولادوں کو ووٹ نہ دو. یہ مقدس ضمانت ہے. جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، اپنے ووٹ سے ان کو پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے دادا نے مارشل لا ٹھیک لگایا تھا، تمہارے باپ نے مارشل لا ٹھیک لگایا تھا. آج قوم یہ تہیہ کر لے. اور تمام جماعتوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ جن جن کے آباء و اجداد نے ملک میں مارشل لا لگایا ہے ان کے بچوں کو ٹکٹ نہ دو، ان کو ہم نے ووٹس نہیں دینے. یہ پیغام ہے ہمارا. اور جس گنڈا گردی کے ساتھ وہ ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر کرنے والا خود جو ہے قانون کو مطلوب ہے. میں نے کہا خواہ ایف آئی آریں کرو، خواہ تم ہمارے راستے روکو، مگر ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو تم نہیں روک سکتے. بابا قوم کے قدموں میں کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے پاکستان دیا، پاکستان بنایا، اور اس پاکستان کو بچانا، اس کے آئین کو بچانا ہمارا فرض ہے. میں اپنے بابا قوم اور مادر ملت کے مزار پہ چیخ کر آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. پہلے ایک الیکشن چور ایوب خان نے الیکشن چوری کیا جس کے بدلے میں ہمیں پورا ملک گنوانا پڑا، اور آج 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا ہے. اللہ ہماری ریاست کو سلامت رکھے، اللہ ہماری عدالتوں کو سلامت رکھے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس عدالتی نظام سندھ کو. اس کے اوپر بڑا پریشر تھا، انہوں نے پھر بھی ضمانت لی. جو لوگ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ہر جگہ ارشد ملک پالا ہوا ہوگا، مگر وہ کوئی عدالت بڑی تکڑی تھی، انہوں نے ارشد ملک والی نہیں تھی. وہ عدالت جو تھی وہ جسٹس نسیم والی تھی. اس نے دھڑلے سے فیصلہ دیا، ضمانت دے دی. اور مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب، میں تو وارث ہوں اس قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اور مادر ملت کا، کیونکہ 1906 میں بننے والی مسلم لیگ، اس میں میرے دادا نے 1907 میں شمولیت اختیار کی. یہ قائد اعظم کی مسلم لیگ ہے اور ہم قائد اعظم کی مسلم لیگ میں ہم وارث ہیں. کسی پہ ایف آئی آر کروائیں، ہم مادر ملت کے وارث ہیں، ہم اپنی مسلم لیگ کے وارث ہیں. ایک وہ شخص جس کا قائد اعظم سے تعلق ہی نہیں، وہ ایف آئی آر کٹوا رہا ہے، اور کس کی یہ ماں پہ کٹوا رہا ہے؟ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی یہ ماں سے. میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، ادھر بھی بھگتیں گے، پشاور میں بھی بھگتیں گے، گجرانوالہ میں بھی بھگتیں گے.
ہر جگہ بھگتیں گے اس لیے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. جب تک عدالتیں انصاف دیتی رہیں گی ملک آگے بڑھتا رہے گا, ملک آگے چلتا رہے گا. آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سی پیک سے جتنا جلدی جنرل عاصم باجوہ استعفیٰ دے گا اتنی جلدی سی پیک چل پڑے گی, کیونکہ اس شخص کی دیانتداری پر سوالیہ نشان آ چکا ہے. 99 کمپنیز بنانے والا ایک جنرل جو کہ بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ 500 روپیہ DSOP فنڈ کٹواتا تھا, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ والد صاحب ڈاکٹر تھے, شہید کر دیے گئے, یتیم تھا. اب اس کو بھی تو جواب دینا چاہیے. میں تو دے رہا ہوں ہر جگہ. میں جس یونٹ سے میں نے, جس کی گود میں, جس کی آغوش میں میں نے پرورش پائی, اس کا ایک نشان حیدر محمد اکرم شہید, میجر محمد اکرم شہید اوان نشان حیدر ہے. اور اس کو لوگ 4FF کہتے ہیں مگر ہم اس کو تنفر بونجا کہتے ہیں. ہم نے اس کی آغوش میں پرورش پائی ہے اور ہم اپنی یونٹوں کو, اپنے شہداء کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. جو اسٹیٹ ابو اسٹیٹ بنائے, جو آئین کو نہ مانے, جو آئین کو توڑے, خواہ وہ مشرف ہے, ضیاء ہے, ایوب ہے, جو بھی ہے, انہوں نے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. آدھا ملک گوا کے بیٹھے ہوئے ہیں. FIRیں بھی ہوں گی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, تکلیفیں بھی ہوں گی, اس لیے کہ مادر ملت نے چٹاگام میں کہا تھا ووٹ کو عزت دو. اس کے لیے نکلیں, آپ سوال کریں.